إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آج کے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام ان کا اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور یقیناً آئے، رسولنا ہمارے قاصد، ہمارے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، سلام ہو تم پر، قال سلام اس نے بھی کہا تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا، انہوں نے السلام علیکم کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وعلیکم السلام کہا۔ فلما پھر نہ لبثا اس نے دیر کی، نہ ٹھہرا وہ، انجا کہ وہ لے آیا، بعجل حنیذ ایک بچڑا، حنیذ بھنا ہوا۔ فلما تو جب رآ اس نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصل نہیں پہنچ رہے، الیہ اس کی طرف، نکرہم تو اس نے ان کو اوپرا جانا، یعنی ان کو ایسے سمجھا کہ یہ جاننے والے نہیں ہیں یا نقصان پہنچانے کی غرض سے آئے ہیں۔ وَأَوْجَسَ اور محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتاً خوف، ڈر محسوس کیا ان سے۔ قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، لا تخف تو نہ ڈر، انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط قوم لوط کی طرف، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا پھر ہم نے خوشخبری دی اسے، باسحاق اسحاق کی، ومن وراء اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی پوتے کی، اسحاق کا بیٹا یعقوب، ان دونوں کی خوشخبری دی۔ قالت اس نے کہا، اس بیوی نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، یا ویلتا ہے میری بربادی، اَأَلِدُ کیا میں جنوں گی، میں بچہ جنوں گی اب، وانا عجوز اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب یہ ایک عجیب چیز ہے۔ قالو انہوں نے کہا، اتعجبین کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اے گھر والو، انہو بے شک وہ، حمید بہت تعریف کیا گیا ہے، مجید بڑی شان والا ہے۔ فلما پھر جب، ذہبا چلا گیا، ان ابراہیم علیہ السلام سے، الروع خوف، وجاءت اور آ گئی اس کے پاس، البشرا خوشخبری، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم یقیناً بہت بردبار تھے، بڑے ہمت اور حوصلے والے تھے، اواہن بہت آہوزاری کرنے والے تھے، منیب اور اللہ کی طرف پلٹنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم کہا گیا، اے ابراہیم، اعرض تو اعراض کر، عن ھذا اس بات سے، انہو بے شک یہ حقیقت یہ ہے کہ قد جاء یقیناً آ چکا ہے، امر ربک تیرے رب کا حکم، وانہم اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان پر، عذاب ایسا عذاب، غیر مردود جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے، ایسا عذاب اب ان پر آئے گا جو ہٹنے والا نہیں ہوگا ان پر۔ ولما جاءت اور پھر جب آئے، رسولنا ہمارے قاصد یعنی ہمارے فرشتے، لوط علیہ السلام کے پاس، سیئا تو وہ مغموم ہوا، بہم ان کی وجہ سے، وذاق اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرعا دل میں انہوں نے تنگی محسوس کی، وقالا اور کہنے لگے، ھذا یہ، یوم عصیب دن ہے بہت سخت، یہ بہت سخت دن ہے، کیونکہ وہ فرشتے جو تھے وہ نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ آئے تھے، تو وہ ان کی قوم جو تھی وہ برائی کیا کرتی تھی،
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دل میں تنگی بھی محسوس کی اور کہنے لگے بڑا سخت دن ہے۔ وجاءہ اور آئے اس کے پاس قومہ اس کی قوم کے لوگ یہرعون کہ وہ سختی سے ہانکے جا رہے ہیں، یعنی ان کو کوئی سختی سے لے کر آ رہا ہے، الیہ اس کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے کانو وہ سب کام کیا کرتے تھے السیئات برے۔ قال اس نے کہا یا قوم اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن وہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ تو تم سب اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی اور نہ تم مجھے رسوا کرو فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں راجل الرشید کوئی بھلا آدمی، کیا تم میں کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے؟ قالو انہوں نے کہا لقد علمت بے شک تو جانتا ہے، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق کوئی رغبت نہیں ہے ہمیں عورتوں میں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ اور بے شک یقیناً تو جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا جو ارادہ ہے وہ تو تجھے پتہ ہے۔ قال اس نے کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوہ کاش واقعی ہوتی میرے لیے بکم تمہارے مقابلے میں قوتاً کچھ طاقت ہوتی، او آوی یا میں پناہ لیتا الی رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ قالو انہوں نے کہا یا لوط اے لوط انا رسول ربک یقیناً ہم قاصد ہیں، رسول ربی کا ہم قاصد ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے الیک آپ تک، فاسر باہلک تو آپ لے کر چلیں اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے منکم تم میں سے احد کوئی ایک، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، انہو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مصیبہا پہنچنے والا ہے اسے بھی، ما اصابہم جو پہنچے گا قوم کو، ان موعدہم الصبح بے شک ان کے وعدے کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا پھر جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا اس کے نیچے والا حصہ، وامطرنا علیہا اور ہم نے برسائے اس بستی پر حجارتاً پتھر، من سجیل کھنگر کی قسم سے، منضود جو تہ بتہ تھے، مسومتاً جو نشان زدہ تھے، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے دور، وہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں ہے، یہ لوگ بھی اس بستی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ پیچھے ہم 3 انبیاء کے واقعات جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھ آئے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، پھر جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، قوم عاد کا، پھر قوم ثمود کا جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، چونکہ پورا تفصیلاً ذکر نہیں ہے، تھوڑا سا ذکر ہے، اصل ذکر یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ہے، کیونکہ فرشتے جب آئے تھے تو آتے ہوئے راستے میں، پہلے یہ ایسے نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ پوری دنیا کے لیے نبی بنائے گئے۔ پہلے یہ تھا کہ ہر بستی اور ہر علاقے کی طرف الگ الگ رسول ہوتے تھے، یعنی فرشتے آ رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، لیکن راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ان کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہوئے آئے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ اور جب آئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، یہ خوشخبری کیا تھی؟ بیٹے کی خوشخبری، اور بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے 80 سال سے تجاوز تھی، بعض مفسرین نے 86 سال، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ تو اس وقت اس حالت میں، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری دعائیں سننے والا ہے۔ بیٹا ابھی تک نہیں ملا تھا، لیکن جب خوشخبری ملی اس وقت بوڑھے تھے۔ قالوا سلام، پہلے سلام کہا انہوں نے بھی، فما لبث نہ ٹھہرے وہ، یعنی فرشتے انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اور سلام کے بعد فوراً گئے بعجل حنید، ایک روسٹڈ بچڑا جو ہے وہ لے کر آ گئے، بھنا ہوا گوشت۔ کون ہے؟ ایسے مہمان جن کو جانتے نہیں ہیں،
لیکن تعارف نہیں، تعارف تو بعد میں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، آگے آ رہا ہے نا. تو فرشتے تھے، فرشتے تو نہیں کھاتے. ایسے مہمان جن کے ساتھ کوئی گہرا تعلق یا پرانا تعارف نہیں ہے، پہلی دفعہ ہی ملاقات ہے، ان کے لیے جا کر بچڑے کو ذبح کیا اور بھنا ہوا گوشت سامنے لائے. کتنے مہمان نواز تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اول من ضیف ضیف ابراہیم، سب سے پہلے مہمان نواز سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی مہمان نواز بنیں. جو انسان مہمان نوازن، اپنے مہمانوں کی اچھی جو ہے تواضع کرتا ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دے، اللہ اسے رحمتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں. ہمارے ہاں دو طرح کا جو ہے وہ مزاج پائے جاتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں. کہیں پر جو ہے مہمانوں کی میزبانی کے لیے اتنے فضول خرچیاں کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلز جو ہے وہ بک کر کے کئی ڈشیں کھانے کی اور آدھے سے زیادہ کھانا جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے. اور کہیں پر کچھ مہمانوں سے جان چھڑائی جاتی ہے. اصل میں دنیا دار لوگ دنیا دیکھتے ہیں. کوئی اچھا مہمان آ جائے، پیسے والا، عہدے والا، کوئی نام والا، تو اس کے لیے تو بہت کچھ ہوگا. لیکن اگر کوئی عام سا ہے، غریب ہے، جاننے والا نہیں، اس سے جان چھڑائیں گے. اور کئی پھر جو ہے نا وہ میمز بنی ہوئی ہیں، لوگوں پر مہمانوں پر باتیں کی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے تو مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان. پھر کہتے ہیں مہمان ہے یا وبال جان ہے. مہمان کو ٹالنے کے لیے کئی بہانے کیے جاتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کیا ٹھنڈا پسند کریں گے، گرم پسند کریں گے، کھانا کھائیں گے یا نہیں. اور پوچھتے بھی اس وقت ہیں، کئی میزبان ایسے بھی ہوتے ہیں اس وقت پوچھیں گے جب جانے لگو گے، جب پتہ ہے نا کہ اب بندہ جا رہا ہے، اس وقت پوچھیں گے جی کھانا نہیں کھاتے آپ؟ بھئی آپ نے کھلانا ہے تو لے آؤ، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس بندے کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے. جو بھی موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اب پانی تو موجود ہے نا، آپ تازہ پانی لے کے آئیں، اس کے ساتھ 2-4 کھجوریں لے کے آئیں، بڑی زبردست مہمان نوازی. ٹھیک ہے نا. اتنا تو اللہ نے دیا ہے نا، آپ گھر میں کھجوریں رکھیں، کوئی ایسی چیز کبھی بھی مہمان آ سکتا ہے، تو زیادہ چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو وقت ہے، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا جو بنا ہے وہی لا کر رکھ دیں. کوئی ضروری نہیں ہے آپ جو ہے روسٹڈ چیزیں لائیں یا جو کچھ لائیں. ہاں کوئی خاص مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے خاص انتظام بھی کر لیں، لیکن جو موجود ہے وہ تو لائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، مہمان آتے رہیں اپنے گھر میں تو یاد رکھیں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین آپ کو ایسی جگہوں سے دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا کھانا، آپ کے مہمان وہ بنیں جو نمازی ہوں، جو دیندار ہوں. ٹھیک ہے نا. لا یأکل طعامک الا التقی، آپ نے فرمایا کہ تمہارا کھانا متقی انسان کھائے تاکہ اس سے برکت ہو. ٹھیک ہے نا. تو چلو آگے دیکھیں. وہ بچڑا لے کے آ گئے بھونا ہوا. فلما رأى أيديهم، پھر جب دیکھا کہ وہ تو کھاتے نہیں، لا تصل إليه نكرهم، کہ ان کے ہاتھ تو پہنچ ہی نہیں رہے، وہ تو فرشتے تھے، وہ کیا کھاتے. نكرهم، تو انہیں جو ہے اجنبی سمجھا انہوں نے. اجنبی کا یہاں معنی ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس مہمان بنا ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آیا ہے تو وہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا. ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ تھے، وہ نمک حرام نہیں تھے. اس وقت رواج تھا، اس وقت اخلاقیات تھیں یہ. ٹھیک ہے نا. لیکن آج جو ہے کھاتے بھی وہی ہیں اور برا بھی انہی کے ساتھ کرتے ہیں. جہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں، جن کا اڑاتے ہیں، کھا پی کے سب کچھ کر کے پھر ختم، انہی کے ساتھ پھر دشمنی کرتے ہیں. یعنی کیا ہوتا تھا، جو کوئی دشمن ہوتا تھا گھر کا پانی نہیں پیا کرتا تھا وہ. اب دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے، انہوں نے خوف محسوس کیا، خیفتن، دل میں محسوس کیا خوف کہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے یہ. کیونکہ اس وقت کیا تھا کہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آتا تو پھر گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا. قالوا لا تخف، فرشتوں نے فوراً کہا کہ ڈرے نہیں. انا ارسلنا، ہم تو بھیجے گئے، ہم تو فرشتے ہیں اللہ کے. الی قوم لوط، اور ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ قوم لوط جو آپ کے قریب اگلی بستی میں رہتی ہے، قوم برے لوگ، ان پر ہم آئے ہیں. اور ان کی بیوی بھی ساتھ تھی. امرأۃ قائمۃ فضحکت،
ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی۔ یہ کب ہنسی؟ یہ نا بعض مفسرین کے نزدیک تقدیم و تاخیر ہے، یعنی اگلی بات پہلے ہے، پہلے خوشخبری دی، خوشخبری دی تو وہ خوشخبری سننے پر وہ ہنسی۔ کیا خوشخبری دی؟ بھی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، کہ آپ کا بیٹا اسحاق ہونے والا ہے، کہ اب آپ کا بیٹا ہوگا اسحاق، ہمیں ورا اسحاق، اور اسحاق کی آگے اولاد جو ہوگی وہ یعقوب ہوگا، یعنی آپ کا پوتا ہوگا یعقوب۔ اب بیوی سن کر ہنس پڑی، اور دوسری جگہ پر ہے فسکت وجہ، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے پیشانی پر مارا۔ اب ایک بندہ مجھے نا یہاں سے اس نے کلپ بھیجا یا کوئی میسج دیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں مارا تھا، تو یہاں سے چہرے پر ہاتھ مارنا اور پیٹنا جو ہے یہ ثابت ہو گیا، حالانکہ وہ تو خوشی میں تھے، ہنس پڑی اور چہرے پر مارا۔ اور یہ جو پیٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے گریبان پھاڑتے ہیں، روتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں مصیبت کے وقت، یہ اس سے قرآن سے یہ دلیل تو نہیں مل رہی۔ یہی تو ہوتا ہے نا غلط مقصد کے لیے قرآن کو استعمال کرنا۔ انہوں کی بیوی نے ہنسی، اور اس ہنسی کی وجہ سے جس طرح ایک کیفیت ہوتی ہے آدمی کی، اور اس میں تعجب کرتے ہوئے اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا کہ اب، اور پھر وہ بھی آلیدو وانا عجوز، کہ اب میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ انہوں نے اس لیے ہاتھ مارا تعجب کرتے ہوئے، نہ کہ وہ رونے اور پیٹنے کا تھا۔ پیٹنے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو بندہ گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے اور جاہلیت کی آوازیں پکارے، اس بندے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیس منا، وہ بندہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا ایک تعجب کے لیے انہوں نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ امی ورا اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب، کیا کہنے لگی؟ آلیدو یا ویلتا، ہے افسوس، سمجھ یا ویلتی تھا، یا ویلتی، لیکن تی کی آواز کیونکہ یہ اس وقت ایک ندا ہے، تو تی میں اتنی لمبی آواز نہیں ہوتی جتنی تا میں ہوتی ہے، اس لیے یا ویلتا، اوپر کھڑی زبر ہے نا، یا ویلتا، ہے افسوس، ہے افسوس مجھ پر، آلیدو، اب میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ عجوز ایسی عورت کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہو، بوڑھی، عاجزہ، اس بچے کو کہتے ہیں جو سب سے آخر میں پیدا ہو، اس کے بعد اب صلاحیتیں اب ختم ہو چکی، یعنی جس کو ہم بانجھ کہتے ہیں اردو میں، بانجھ، یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں، اب تو میں اولاد پیدا کرنے کے قابل، اب کیسے بچہ ہوگا؟ وہذا بالی شیخ، اور یہ جو میرا خامد ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے ہوگا اب؟ یعنی دنیاوی جو اسباب ہیں بچے کے ہونے کے وہ تو ختم ہے، نہ وہ سبب مجھ میں ہے نہ میرے خامد میں ہے، ایک بظاہر سبب تو ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، وہ دینا چاہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا بغیر شوہر کے، ان کا شوہر نہیں، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، یہاں تو ماں تو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اللہ نے بنا دیا، تو قادر ہیں، لیکن یہاں بظاہر ایک جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سبب نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خود مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کو جب پکاریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ جب تعلق جوڑیں تو پھر اسباب کو نہ دیکھیں، وہ خود مسبب الاسباب، سارے سبب خود بنانے پر وہ قادر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آلدو، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ھذا بالی شیخا، میرا خامند بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ کیسے ہوگا بچہ؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی اللہ کے حکم پر، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت پر، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر۔ اللہ جب دینا چاہے تو اللہ کے حکم پر کیا تعجب؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بڑی عجیب ہو سکتی ہے کہ اب سبب نہیں ہے، اسباب ختم ہو چکے ہیں، بیوی جو ہے بوڑھی ہو چکی ہے، خامد بوڑھا ہے، بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا بچہ؟ لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس پر کیا تعجب ہے؟ وہ تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تو کن کہتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
अताजबीन मिन अमरिल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें और बरकतें, अहलल बैत, ए घर वालों, अहले बैत, घर वालों। अहले बैत यहाँ किन को कहा जा रहा है? बीवी। एक ही बीवी है ना, अभी बच्चे की तो खुशखबरी दे रहे हैं। बीवी ही घर है, कोई भी घर बगैर बीवी के घर बनता ही नहीं। जिस घर में बीवी ना हो वो घर ही नहीं है। अब देखें ना, पढ़ने के लिए जाते हैं नौजवान, वो रहते हैं यूनिवर्सिटियों में, उसको घर नहीं कहते, हॉस्टल कहते हैं। घर होता ही वही है, बैत वही होता है जहां बीवी हो, औरत हो। और आज कई लोग जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत से निकालने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश। वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे मैमूना, उन आपकी बीवियों को अहले बैत से निकालते हैं। वो सिर्फ हज़रत फातिमा और चंद और बंदों को जो है ना अहले बैत में शामिल करते हैं, जबकि बीवी के बगैर तो अहले है ही नहीं, बैत है ही नहीं। अहले बैत घर वाले, घर बीवी के साथ होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो सारी की सारी आपके अहले बैत में शामिल हैं, और जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आगे पढ़ेंगे हम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे जो है वो गंदगी को दूर कर दिया, आपको पाक कर दिया है अहले बैत के लोगों, और तुम्हारे लिए जो खुशखबरियां हैं। सूरह अहज़ाब में आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो तारीफ वाला, बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिल गई और ज़हाबा चला गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्रौ, खौफ, जब खौफ जाता रहा। अर्रौ ऐसे खौफ को कहते हैं कि जिसमें अंदर थोड़ी ताज्जुब की कैफियत हो। तो जब वो खौफ चला गया, वजात, और आ गई उसके पास अलबुशरा, खुशखबरी, बेटे की खुशखबरी भी आ गई। तो फिर क्या हुआ? जब खौफ ख़त्म हुआ, युजादिलुना फी कौम लूत, फिर कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगे कि उनमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं, ठीक है ना। क्यों? इन्ना इब्राहिम के, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम लहलीम, बड़े बुर्दबार थे, अव्वाहुन, बड़ी आहोजारी करने वाले थे। अव्वाह ऐसे इंसान को कहते हैं जो दूसरों का दर्द भी अपना दर्द समझे। कि आप लूत अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, अब उनका दर्द भी अपना दर्द समझ रहे हैं कि आप उस कौम पर अजाब देने आए हैं, अजाब भेजने हैं। वहां तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते हैं, वहां तो कई मोमिन भी हैं, ठीक है ना। और रुजू करने वाले थे, उनको उनकी फिक्र होने लगी कि अब उनका क्या बनेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने कहा, या इब्राहीम, ए इब्राहीम, आरिज़न हाज़ा, आप इस बात को छोड़ें। इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक, यकीनन आपके रब का हुक्म आ चुका है। व इन्नहुम आतीम, और आने वाला है उन पर ऐसा अजाब गैर मरदूद, जो हटाया नहीं जाएगा। कि वहाँ लूत अलैहिस्सलाम रहते हैं, दूसरे मकाम पर है कि हम जानते हैं कि वहाँ कौन कौन रहता है और किन किन को बाहर निकालना है। इन्नहुम आतीहिम, कि अब फैसला हो चुका है, उन पर ऐसा अजाब आएगा जो अब हट नहीं सकता, जो टलने वाला नहीं है। वलम्मा जाअत रुसुलुना, और फिर जब अल्लाह फरमाते हैं हमारे कासिद आ गए उनके पास, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी अबिहिम, तो वो मग़मूम हुए उनकी वजह से। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको जब देखा, मेहमानों को, तो उनको अच्छा न लगा, परेशान हो गए। किस लिए? क्योंकि इनके जो कौम के लोग थे, ये पीछे भी हम कुछ पढ़ आए हैं, आगे भी आएगा, ये फितरत की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी नफसानी शहवानी ख्वाहिश जो है वो लड़कों से पूरी किया करते थे। मर्दों के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करते और औरतें औरतों के साथ। और इन पर इनके इसी जुर्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर 3 अजाब भेजे, और बड़े शदीद किस्म के इन पर अजाब आए। और ऐसे थे कि अल्लाह ने आसमान से इन पर पत्थरों की बारिश भी बरसाई, इनकी ज़मीन को उल्टा करके ज़मीन पर फिर पटक दिया, आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर। इतना सख्त तरीन अजाब इन पर भेजा। तो जो फरिश्ते आए थे वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए। अब आकर बैठ गए उनके घर में, बैठक में या बाहर कहीं। उनके पास जब बैठे, उन्होंने देखा कि अब मेरे मेहमान आए हैं, और मेहमान भी खूबसूरत नौजवान है, और मेरी कौम जो है वो कितनी बुरी है। इससे उनका सीना तंग होने लगा, ज़रा दिल में तंगी आई कि अब क्या बनेगा मेरा। वक़ाल हाज़ा, और दिल ही दिल में कहा, हाज़ा यौमुन असीब, ये तो दिन बड़ा सख्त है, आज मेरे मेहमानों को उनके साथ गलत किया जाएगा, बुरा किया जाएगा उनके साथ। वजाहु कौम, उनकी कौम फौरन आई, युहराउन इलैहि, हाँकती हुई, और सख्ती के साथ उनको हाँका जा रहा था।
اور دوسری جگہ آتا ہے کہ فخانتاہما، جہاں ہے نا سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 میرے پیغمبروں کی بیویاں تھیں، نیک صالح بندوں کی بیویاں، لیکن ان دونوں نے فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ ان میں ایک یہی تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے یہی خیانت کی کہ جب مہمان آئے تھے قوم کو خود جا کے بتایا کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، تمہارے شکار آئے ہیں، تو قوم تو دوڑتی ہوئی آئی۔ ومن قبل، اس سے پہلے کانوا یعملون السیئات، وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر ہے تأتون فی نادیکم المنکر، وہ منکر، یہ برا کام کوئی چھپ کر نہیں کرتے تھے۔ نادی اصل عربی میں نا کلب کو کہتے ہیں، یعنی مجلسیں، محفلیں جہاں پر سارے لوگ جمع ہوتے تھے، ان کو کسی قسم کا کوئی اس کو حقارت نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ایسے فطرت مسخ ہو چکی تھی ان کی کہ ایک تو گناہ ہے، انسان گناہ کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے، یا لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، یہ نہیں تھا ان میں، بلکہ سب کے سامنے کرتے تھے اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے۔ جس طرح آج جو ہے پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا جو ہے وہ بل پاس ہوا، اس میں کیا تھا؟ یہی تھا کہ ایک انسان، ایک مرد اگر مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دی جائے۔ وہی ہے نا وہ قانون، وہ جرم، وہ گناہ جس پر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی تھی، اس کو جو ہے سر عام یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اس ملک میں پھر آج رونا رو رہے ہیں نا کہ مہنگائی کا طوفان ہے، فلاں ہے، یوں ہے، ہم مر نہ جائیں۔ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں؟ بے سکونی، بے چینی، بے قراری نہیں آئے گی تو کیا ہوگی؟ رب کو جب ناراض کریں گے تو پھر زلزلے آئیں گے، طوفان اور سیلاب آئیں گے، اور کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ اتنا بڑا جرم، اور اس جرم کو قومی سرپرستی میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جرم ہے، کسی کا گناہ ہے، وہ چھپ کے کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک ہے اس کو گناہ بھی نہ سمجھنا۔ اور آج کئی جو ہے وہ بے دین جو ہے وہ ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی جو ہے میڈیکلی طور پر کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جب وہ راضی ہیں جو کرتے ہیں کرنے دو ان کو، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ یہ تو وہ انسان بات کرے نا جو مسلمان نہیں ہے، جو اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یعنی جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جیسے مرضی چاہیں، عورت سے اپنی خواہش کو پوری کرے، مرد سے کرے۔ جیسے ایک مرد ہے، آج تک وہ مرد رہا، اس نے کہا نہیں اب تو میں عورت ہوں، تو اس کو عورت بنا دو۔ یعنی اپنی جنس کو کوئی چینج کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے، کوئی عورت مرد بننا چاہتی تو اس کو ٹھیک ہے، اس کو مرد والا شناختی کارڈ بنا کے دے دو۔ کتنا برا اور بیہودہ قانون ہے، ٹھیک ہے نا۔ قال یا قوم، اب جب دیکھا، خوف محسوس کیا کہ یہ قوم میری بہت خراب ہے، اور کیا کہنے لگے؟ ہاں اولائے، پھر جب آگے وہ سارے دوڑتے ہوئے ان کو روکنے لگے اپنے مہمانوں کے قریب آنے سے کہ یہاں نہ آؤ، میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ ہاں اولائے بناتی ہن، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ اللہ نے تمہارے اندر جو تمہاری طاقت رکھی ہے، یہ جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عورتیں بھی تو بنائی ہیں۔ یہ بناتی ہن سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں نہیں مراد تھیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی تو 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، اب 2-3 بیٹیاں ساری قوم کے لیے تو نہیں تھیں نا، ان کی جو قوم کی بیٹیاں تھیں، یعنی جو قوم کی عورتیں تھیں۔ جس طرح پیغمبر جو ہے وہ بطور باپ کے ہوتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ٹھیک ہے، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو نبی بحیثیت باپ کے ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کہ یہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں میری، یہ تمہارے لیے اللہ نے اس لیے بنائی، ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو ان کے ساتھ پورا کرو، جو درست اور جائز طریقہ، فطرتی طریقہ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ یعنی ایسے پاک نہیں، اس وقت جو نکاح کا طریقہ ہوگا، اور آج بھی اللہ نے رکھا ہے، اسی طریقے سے کریں۔ اور اس میں اللہ نے حدود اور قیود جو رکھی ہیں وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں، انسان کی رہبری کے لیے ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان حدود و قیود کو پامال کرتا ہے تو فطرت اس سے ضرور انتقام لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج نکاح کے لیے یہ شرط ہے بنیادی کہ جس کے ساتھ تم، یہ صرف ایک خواہش پوری کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس عورت کا پورا جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا، اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانا، اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا، اور پھر زندگی بھر
اس کے ساتھ رہنا اور اس سے جو اولاد آگے ہوگی اس کی بھی نگہداشت اور اس کی بھی پرورش کی ذمہ داری لینا، اس کے ساتھ جو ہے نکاح کی شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے نہیں ہے کہ نکاح کریں 2 سال یا 4 سال یا 2-4 مہینے رہیں اور پھر طلاق دے دیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، ایک پاکستان کا ایک بندہ، اس نے تقریباً 22 عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، 22 عورتوں سے شادی کی، موجودہ 4 ہیں، اور ان سے بھی پہلے کئی کر کے ان کو طلاق دی ہوئی ہے۔ اب اس سے اینکر پوچھتا ہے کہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا شرعی طور پر تو کوئی نہیں ہے، میں ان کو حق دے رہا ہوں، ان کو میں نے مکان بھی بنا کر دیے ہیں اور ان کا ابھی میں خرچہ دیتا ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ 4 بیویاں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں رہ سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے پھر کہ بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دیں اور پھر اگلی کو کریں، اور اس کے لیے بھی یہی ہو کہ اس کو بھی میں نے طلاق دینی ہے پھر اور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں پیچھے ہم پڑھا ہے نا، جہاں سورہ نساء میں 5واں پارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے محسنین، قرآن کے لفظ ہے محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا ہے، گناہ سے تاکہ بچ سکیں، پاک دامنی کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، صرف اس خواہش کو پورا کر کے اب اس کو چھوڑ دو پھر دوسری کو پکڑو۔ یہ نکاح کے ساتھ پوری زندگی ساتھ رہنے کے معاہدے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 ماہ 4 ماہ یا 2-3 سال کے بعد جو ہے نا اس کو چھوڑ دینا۔ یہ کوئی شرعی طور پر یہ نکاح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر نہیں بن سکی، شروع میں نکاح اس لیے کیا تھا کہ زندگی بھر ساتھ رہنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی خرابی ہو گئی، آپس میں نہیں بن پائی تو اس وجہ سے بعد میں طلاق دے دی تو پھر ہے، لیکن شروع سے ہی دل میں یہ نیت ہے کہ اتنے دن یا اتنے عرصے کے بعد طلاق دے دینی ہے تو پھر نکاح درست نہیں ہے۔ اطہر لکم، یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، جو درست راستے اور درست طریقے ان طریقوں پر چل کر اپنی خواہشات کو پورا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈھال لیں، ورنہ بے لگام خواہشوں کو اگر کر دیں گے تو دنیا کی جو حرص و ہوس ہے یا خواہشات کی جو حرص اور ہوس بڑھے گی، پھر وہ کبھی پورا ہونے کا نام نہیں لے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو دیکھیں نا، اب وہ 22 اس نے کی ہوئی تھی، اس کا انٹرویو جس کا میں نے دیکھا 22 کی، ابھی کہتا ہے میں نے 100 پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حرص اور ہوس ختم نہیں ہوگی پھر۔ اب یہی لوگ جو گندگی کی طرف گئے تھے، برائیوں کی طرف گئے ہوئے تھے، اب آگے آ رہا ہے۔ ان کو جب کہا پیغمبر نے کہ یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور درست طریقے پر جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں کوئی عقل والا بندہ نہیں ہے؟ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت کا خیال کرو، کہ میری عزت کا خیال کرو۔ تمہیں ہر وقت تمہارا دماغ میں ایک ہی چیز بھری ہوئی ہے کہ تم کسی کو نہیں چھوڑتے، کچھ مہمانوں کو تو خیال کر لو۔ اور تمہیں اگر یہ خواہش ہے بھی صحیح تو اس خواہش کو پورا کرنے کا، اللہ نے جس رب نے تمہارے لیے خواہش رکھی ہے تمہارے اندر، اس کو پورا کرنے کا جائز طریقہ بھی تو رکھا ہے نا، نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہی ہے کہ اللہ نے خواہش رکھی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ رکھا ہے اللہ نے۔ خدا کی قسم کئی نوجوان جو ہے اس نیٹ کی خرابی کی وجہ سے اور ہماری بے پردگی اور معاشرے کی بے راہ روی کی وجہ سے ان بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو گناہ قوم لوط کیا کرتی تھی، اللہ کا عذاب ہے، آج اسی ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کئی زنا میں، کئی شراب میں۔ اور پھر قیامت کی نشانی ہے نا، پھر فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میرے پاس اتنوں کے نمبر ہیں، تو پھر اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جو میں بات کر رہا تھا، پھر حرص اور ہوس ختم نہیں ہوتی، پھر انسان کی فطرت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، جب مسخ ہو جاتی ہے تو کیا کہنے لگے؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے، کہ جائز طریقے سے اب فطرتی طریقے کے مطابق نہیں چلے نا، تو فطرت کا یہ انتقام ہے کہ اب انہیں عورت میں کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے، انہیں وہاں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، گند میں منہ مارنے کی عادت پڑ گئی نا۔ جیسے اب دیکھیں نا، جیسے انسان کو شراب پینے کا نشہ لگ چکا ہے، اب اس کو کیا پتا کہ دودھ پینے کی کیا تاثیر ہے،
اسے کیا پتا، اس کو تو نشہ لینا ہے نا، اس نے سگریٹ پینی ہے۔ اسی طرح جو اس انسان کو لت پڑ جائے کسی برائی کی، گناہ کی، شراب کی، زنا کی، بدکاری کی، بدفعلی کی، تو پھر وہ انسان درست راستے۔ آج کئی ڈاکٹر جو ہے وہ بے وقوف ایسوں کو کیا کہنا چاہیے، وہ میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، لڑکوں سے بدفعلی کرو یا جو ہے کسی اور برے غلط طریقے سے جو ہے تم اپنی خواہش کو پورا کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی میڈیکلی طور پر تمہیں ایفیکٹ نہیں ہوگا، چاہے نہ ہو ایفیکٹ۔ اور تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے، اتنا شعور نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو خراب کر رہے ہو؟ یا تو جاؤ نا پہلے کفر کرو، اسلام کو چھوڑ دو۔ یہ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ کم ایفیکٹ ہے۔ اور کئی مشہور ڈاکٹر میڈیا پہ موجود ہیں، ان کا میں نام لوں تو آپ دیکھ کر ان کو جو ہے نا ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں پیچھے تنظیموں سے کوئی پیسہ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں یہ برائیاں پھیلا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل میں۔ ایک تو جو ہے والدین نکاح لیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا سے ہماری جو ہے یوتھ اور نیو جو جنریشن ہے ہماری، خوراکیں ایسی ہیں، اور پھر میڈیا ہے، نیٹ ہے، برہنہ عورتیں اور بے پردگی سب کچھ ہے، اور پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، چاہے لڑکوں سے کرو، چاہے کسی اور غلط طریقے سے جو ہے تم اپنی خواہش کو پورا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ایفیکٹ ہونا۔ یہ ایفیکٹ نہیں ہے کہ برائی میں گئے تھے تو اب جو ہے انہیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ایسے نوجوان جو برے راستے پر چلتے ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ بیوی کے ساتھ ویسے نہیں رہ پاتے، انہیں وہ سکون وہاں ملتا ہی نہیں۔ اپنی شادی شدہ پھر لائف میں جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے اس میں پھر ان کو وہ سکون ہی نہیں ملتا جو سکون ملنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت کی خلاف ورزی کی نا، فطرت نے تو انتقام لینا ہے، پھر اسی لیے طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کتنی ریشو بڑھ چکی ہے طلاق کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب وہ اس کو دلچسپی ہے ہی نہیں، برے راستے پر پڑھ کے، بےہودہ فلمیں دیکھ کر یا کوئی اور غلط راستوں پر چل کر اب انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر ڈالا۔ جس طرح ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی اور فطرت بدل چکی تھی، انہوں نے کہنے لگے ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں، تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ اِنَّکَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا جو ارادہ ہے وہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، میں اکیلا ہوں، تم اتنے سارے لوگ ہو، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، تمہیں مارتا اور پیٹتا اور تمہیں بتاتا کس طرح تم بدماشی کرتے ہو اور کس طرح تم یہ برے راستے پر چل رہے ہو۔ کاش میرے پاس لوگ ہوتے، میرے ساتھ جماعت ہوتی، طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مجھے مضبوط سہارا مل جاتا، میں اپنے مہمانوں کو تو وہاں چھپا کر ان کی عزت تو بچا لیتا۔ قالوا یا لوط، جب دیکھا بے قراری کو لوط علیہ السلام کی تو فرشتے بول پڑے، تو فرشتے تھے، لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ بولے یا لوط، اے لوط، انا رسل رب، ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تجھ تک۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی بدماش آیا ہو اور آپ کا مہمان اندر آپ نے بیٹھک میں بٹھایا ہے، گھر میں بٹھایا ہے، تو باہر بدماش کہتا ہے چل نکال اس کو باہر جلدی کر، آپ جو ہے نا بے بس ہو چکے ہیں، آپ اندر سے مہمان کہتا ہے نہیں آپ فکر نہ کریں، یہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہم تک، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ آپ تک، فاسری باہلک، آپ لے کر چلیں اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، آپ رات کو جو ہے وہ لے کر اپنے مہمانوں کو چلیں، رات کے ایک حصے میں اپنے مہمانوں کو لے کر آپ چل پڑیں، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی بندہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے مڑ کر کسی نے نہیں دیکھنا، اور تم جو ہے رات کے حصے میں ہجرت کر کے نکلو۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ ان فرشتوں نے ایک فرشتے نے جو ہے نا ہاتھ مارا تھا، پر مارا، تو سورہ قمر میں ہے، تو ان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، یہ سارے اندھے ہو گئے، کیونکہ فرشتوں وہ انسانی شکل میں تھے تو قریب آنے لگے، تو ایک فرشتے نے پر مارا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے، اللہ نے ان کی بصارت کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا کہ تم جو ہے چلو رات کے ایک حصے میں، اور تم میں کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، جن کی بیوی خائن تھی۔ اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ بھی انہی میں شامل ہوئی،
جس طرح دوسروں پر عذاب آیا اس پر بھی آیا۔ انہو مصیبھا ما اصابہم، کہ اس کو بھی وہی پہنچے گا جو قوم کو پہنچنے والا ہے عذاب۔ ان موعدہم الصبح، کہ ان کے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ صبح کا ہے، صبح کے وقت ان پر عذاب آ جائے گا۔ آپ رات کے ایک حصے میں خود بھی نکلیں اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو بھی لے کر چلیں۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ یہاں یہ دیکھیں، کیا ہر کسی کی موت کا وقت قریب نہیں ہے؟ ہر انسان کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کہ جیسے ہی صبح قریب ہے، صبح آئے گی، صبح کا وقت ہوگا، ان کی بستی کو نیچے سے اٹھایا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، پھر جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے کر دیا عالیہ اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہ اس کے نیچے والا حصہ، یعنی اس کو اٹھایا گیا اور اوپر لے جا کر پھر الٹا گیا، زمین کے جو نیچے والا حصہ تھا اس کو اوپر کیا گیا اور جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کیا گیا، پھر ان کو زمین پر نیچے پٹخ دیا گیا۔ اور پھر دوسرا عذاب کیا؟ امطرنا علیہا، پھر ہم نے برسائے اس بستی پر حجارتن، پتھر، من سجیل، کھنگر کے، یعنی جس وقت اٹھایا جا رہا تھا اوپر پتھر بھی برسے ان پر، سجیل، کھنگر کی قسم کے، اس طرح ہوتا ہے نا نوکیلے پتھر کہ جس کے لگنے سے جسم پھٹ جائے اور زخمی کر دے، ان کے جسموں پر پتھر بھی برسائے گئے۔ منضود تہبت ہے، ایک پتھر نہیں بلکہ ایک کے اوپر ایک پتھر، کئی پتھر ان پر برسائے گئے، تہبت ہے مصومتن، جو نشان زدہ تھے اپنے رب کی طرف سے، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے اللہ نے نشان لگایا ہوتا کہ یہ پتھر کس انسان کو لگنا ہے اور کس جگہ پر لگنا ہے۔ جو بڑے رب کے باغی تھے، متکبر تھے، اللہ نے ان کو طاقت دی، دولت دی، اقتدار، اختیار دیا، زمین میں جگہ دی، تو انہوں نے اللہ کی بغاوتیں کی، اللہ کی دی ہوئی طاقت کا ناجائز استعمال کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو صفحہ ہستی سے کیسے مٹا دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور پھر ان پر جو ہے ان کی بستی کو اٹھایا گیا، اور آج تک وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی۔ ان کی بستی کے آثار بھی آج اس زمین پر موجود ہیں، لیکن وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، جہاں پر جن پیچھے بھی ہم پڑھا ہے نا، جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا، جن قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، آج وہاں کوئی نہیں بستا، کیونکہ وہ جگہیں اللہ کے عذاب کا جو مرکز بنی، جہاں پر اللہ کا عذاب ہوا، وہ تو رحمت سے دور ہیں، وہاں تو جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ مصومتاً، اللہ نے نشان عبرت بنا دی، اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو ان کا حشر کیا ہوا تھا، تم بھی انہی کے طریقے پر اگر چلو گے، انہی کی طرح کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوتیں کرو گے، تمہارا بھی حال ایسے ہی ہونا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں کی بستی دور نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا کہ وہ بستی قریب ہے، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، ان کو کیسے ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور پھر جیسے یہ اللہ تعالیٰ اپنی تاریخ بتا کر سمجھا رہے ہیں، پیچھے نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم ہود کا، سمود کا، قوم عاد کا، اور پھر آگے جو ہے قوم شعیب کا بھی آئے گا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ یہ ساری تاریخ کو پڑھو، آنکھیں کھولو، دیکھو، صرف تم اس زمین پر نہیں آئے، تم سے بڑے بڑے آئے تھے۔ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبروں کی اطاعت نہیں کی، رب کی بغاوت اور نافرمانی کی، اس کا حشر کیا ہوا کہ تھوڑے دیر جو اللہ نے ان کو سہولتیں دی تھیں، اللہ نے جو ان کو وسائل دیے تھے، اس میں تو انہوں نے وہ جی لیا، انہوں نے موجیں کر لیں، اور تھوڑے دن کی جو زندگی تھی اس میں انہوں نے بغاوتیں اور نافرمانیاں بھی کر لیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنے اور دنیا سے ایسے مٹ گئے کہ گویا کہ رہتے ہی نہیں تھے یہاں پر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن ہمیں سابقہ واقعات اس لیے بتاتا ہے تاکہ ان قوموں کے واقعات کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں، اور یہ پیغام خصوصاً حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جہاں بھی ہے، آج ان لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، لبرل قسم کے لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے، جو مرضی کریں، جس کے ساتھ ہم مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کریں، جو مرضی کرتے رہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ چیز لازمی دیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان تک بھی پہنچائیں، اس پیغام کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔